السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سائنس آف قیامہ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہم سائنس آف قیامہ کی بڑی بڑی علامات میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے علاوہ کچھ اور علامات کے بارے میں دیکھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اصل حقیقت کیا ہے، قرآن پاک اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سورہ مریم کی آیت نمبر 34-35 ذَلِكَ عِیسیٰ ابْنُ مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، یہی ہے وہ حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں۔ اللہ کے لائق ہی نہیں کہ وہ کوئی بھی اولاد بنائے، وہ پاک ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بس کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ابن مریم تھے، اور حق کی بات تو یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنی اولاد نہیں بنایا، اور یہی ہمارا صحیح عقیدہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا رسول بنایا، ان کو بہت سارے معجزات عطا کیے، اسی طرح ان کی معجزانہ پیدائش، معجزات کا عطا ہونا، اور ساتھ میں معجزانہ طور پر اس دنیا سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس چلے جانا، اور اس کے بارے میں قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 54-55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ کہ انہوں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی تدبیر کی۔ مکر کس نے کیا؟ یہودیوں نے۔ کیا مکر تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ دنیا سے رخصت کر دینا۔ اللہ نے تدبیر کیا کی؟ اللہ تعالیٰ اس آیت کے آگے بتا رہے ہیں، اور اللہ سب سے بڑھ کر تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، بے شک میں تجھے پورا لے لوں گا، اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور ان کافروں سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تیری پیروی کی انہیں کافروں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ یعنی کہ اللہ کی تدبیر کیا تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر کوئی بھی برا حادثہ ہونے سے پہلے ہی اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور یہی صحیح عقیدہ ہے جو ہم مسلمانوں کو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ آج ہم سائنس آف قیامہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ شرعی دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے، اور ان کا نزول ہی علامت قیامت میں سے ایک علامت ہے۔ یعنی کہ سائنس آف قیامہ کی بڑی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ جس طرح قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا ذکر موجود ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریب ہے کہ تمہارے درمیان عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام عادل حکمران بن کر نزول فرمائیں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اس قدر کثرت ہو جائے گی کہ کوئی شخص اسے قبول ہی نہ کرے گا، اور اس زمانے میں ایک سجدہ دنیا اور اس کے تمام خزانوں سے قیمتی ہوگا۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ صلیب ایک معروف سی چیز ہے جو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس پہ چڑھا دیا گیا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کراس کو ختم کر دیں گے، توڑ دیں گے۔ اور جو پگ ہے، خنزیر ہے، وہ ایک ایسا جانور ہے جس کے بارے میں ہمیں کسی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی نالج میں اس کا حلال ہونا پتہ نہیں چلتا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی کھانے کی حرمت بھی ختم کر دیں گے، اور اس کے وجود کو مٹا دینے اور مکمل ختم کر دینے کا حکم دے دیں گے۔ اسی طرح اہل کتاب کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی اہل کتاب میں سے ایسا شخص نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں صرف دعوت اسلام ہی ہوگی، کوئی دوسرا دین باقی ہی نہیں بچے گا۔ یعنی دنیا میں کوئی ہندو، بدھ، کوئی بھی یہودی، عیسائی، سکھ یا مجوسی کوئی بھی نہ رہے گا، اور صرف ایک سجدہ جو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہوگا کہ
لوگ سب کے سب جو ہے وہ ایک ہی دین میں داخل ہو جائیں گے، اور جو دین ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے اور کہاں نازل ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں ہمیں روایات ملتی ہیں کہ ان کا نزول دمشق کے مشرق میں ایک سفید مینار کے قریب ہوگا۔ ان کے بدن پر ورس یعنی کہ زعفران سے رنگے ہوئے 2 کپڑے ہوں گے، اور وہ 2 فرشتوں کے پروں پر اپنی ہتھیلیاں رکھے ہوئے تشریف لائیں گے۔ اس وقت نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ مسلمانوں کا امام ان سے عرض کرے گا کہ اے روح اللہ، آئیے نماز پڑھائیے، مگر وہ کہیں گے کہ آپ خود امامت کروائیں، کیونکہ یہ اقامت تو آپ ہی کے لیے کہی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو مکمل صفات ہمیں بیان کی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک ایسے شخص ہوں گے جو درمیانے قد کے ہوں گے، یعنی نہ بہت زیادہ لمبے نہ بہت زیادہ چھوٹے۔ ان کا چہرے کا رنگ سرخی مائل ہوگا، یعنی کہ سرخ اور سفید ہوں گے، اور وہ چوڑے سینے والے ہوں گے۔ ان کے بال سیدھے ہوں گے، یعنی گھنگریالے نہ ہوں گے، گویا کہ ان کے بال ایسا لگ رہا ہوگا جیسے کہ قطرات یعنی کہ پانی جو ہے ان کے بالوں سے گر رہا ہے، یا گیلے بال ہیں، مگر گیلے ہوں گے نہیں وہ بال۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور عیسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ درمیانے قد اور سرخ رنگ کے تھے، گویا کہ وہ حمام سے نکل کر آ رہے ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے بعد جو سب سے بڑا کام کریں گے وہ دجال کو قتل کرنے کا ہوگا۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد جب مومنوں کے امور سے فارغ ہو جائیں گے، یعنی کہ تمام معاملے جب درست ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر اسلامی حکومت کا قیام ہوگا، لوگوں کو شریعت کے تابع کریں گے اور منحرف مذاہب کا خاتمہ کریں گے، اللہ کے کلمے کو بلند کریں گے، یہود و نصارہ کی دعوت کو باطل قرار دیتے ہوئے جزیہ کو ختم کر دیں گے، مسیح الدجال کو ختم کر چکیں گے، لوگوں کے درمیان حکومت کریں گے اور عدل اور سلامتی کو پھیلائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے زمانے میں خوشحالی اور امن و امان عام ہو جائے گا، قریش کی حکمرانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ابو امامہ باہلی ایک روایت بیان کرتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ عیسیٰ ابن مریم میری امت میں عادل، حاکم اور انصاف پرور امام بن کر تشریف لائیں گے۔ وہ صلیب کے ٹکڑے کر دیں گے، خنزیر کو ہلاک کر دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے اور صدقہ ترک کر دیں گے، یعنی کہ اس زمانے میں صدقہ لینے والا ہی کوئی نہ ہوگا۔ بکریوں اور اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، آپس کی دشمنی اور بغض اٹھا لیا جائے گا، ہر ایک ڈنگ والے جانور کا ڈنگ بھی نکال دیا جائے گا، حتیٰ کہ بچہ سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈال دے گا اور وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، چھوٹی بچی شیر کے ساتھ کھیلے گی مگر وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا، بھیڑیاں بکریوں کے ساتھ اس طرح رہے گا جیسے کہ وہ ان کا محافظ کتا ہو، زمین امن و سلامتی سے اس طرح بھر جائے گی جس طرح برتن پانی سے بھرا ہوتا ہے، سب لوگ ایک ہی کلمے پر متفق ہوں گے اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، جنگ و جدل ختم ہو جائے گی، قریش کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا، زمین چاندی کی طرح ایک برتن جیسی ہو جائے گی، یہ اپنی پیداوار اس طرح دے گی جس طرح آدم علیہ السلام کے عہد میں دیتی تھی، حتیٰ کہ کئی لوگ انگور کے ایک گچھے پر اکٹھے ہوں گے تو ایک ہی گچھا ان سب کو پورا پیٹ بھر کر کھلا دے گا، اسی طرح بہت سے لوگ ایک انار پہ اکٹھے ہوں گے اور وہ ان سب کو سیر کرا دے گا، اور بیل کی قیمت بہت تھوڑی ہوگی اور گھوڑا بھی چند درہم کے عوض ہی مل جائے گا۔ اسی کے ساتھ مومنوں کے آپس میں جو بغض اور عداوتیں ہیں وہ سب بھی دلوں سے نکال دی جائیں گی، حسد اور کینے کو دلوں سے مٹا دیا جائے گا، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو برکتیں ہوں گی وہ اتنی زیادہ ہوں گی کہ انسان اپنے دلوں کی اور انسان کے جذبات کی ہر ایک کی صفائی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے درمیان 40 برس رہیں گے، پھر وہ وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے،
یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس تشریف لائیں گے، اپنی زندگی کے بقیہ ایام پورے کریں گے، ایک مسلمان کی حیثیت سے اسلام کا ریوائیول کریں گے، اور اس کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حج بھی کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ضرور فج روحہ کے مقام سے حج یا عمرے کا احرام باندھیں گے، یا پھر ان دونوں کو ایک ساتھ ادا کریں گے، یعنی کہ چاہے تو حج قران کریں گے یا وہ حج تمتع کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب عیسیٰ ابن مریم انصاف پرور حاکم اور عادل امام بن کر تشریف لائیں گے۔ وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، اور اس وقت دعوت صرف ایک ہی ہوگی، تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں سلام کہنا۔ یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور پائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ان تمام لوگوں تک یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب تم لوگوں کی ملاقات ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو سلام کہنا کہ میں جو بیان کروں گا وہ اس کی تصدیق کریں گے، کہ جو بھی کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کہ ہاں وہ سب کچھ سچ تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے امید ہے اگر مجھے لمبی عمر ملے تو میں عیسیٰ ابن مریم سے ملاقات کروں، لیکن اگر مجھے جلد موت آ جائے تو تم میں سے جو بھی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرے وہ انہیں میری طرف سے سلام کہہ دے۔ الحمدللہ اس سیریز کی اختتام پر ہم بڑی بڑی علامتوں کو دیکھ ہی چکے ہیں، باقی علامتیں بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ کبھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔